آج کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے خودی اینڈ اٹس ماڈرن کانسیپٹ ماڈرن یوتھ آف ٹوڈے. مسلم ہسٹری میں 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کوئی مسلمان فلاسفر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ ٹرم بھی استعمال کی. یہ خود ہی یہ ٹرم بھی اقبال کی دی. جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اندر کے خود ہی کو جگائیں، تو ہم کدھر جا کے جگائیں؟ ہمارے اسکول کالجز میں کہیں پہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے اپنے اسپرچل لیول کو ہائی کریں. جو مسٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، فقراء کہتے ہیں، قلندر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں. دے آر ڈفرنٹ فرام دا اسکالرز آف ظاہری فقہ. آپ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کتاب، ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے. آپ جو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی نے کیا فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، حضرت معین الدین چشتی نے کیا کہا ہے. یو ریڈ دا لائف ہسٹری آف دیز بزرگ. اگر کوئی بندہ گمراہی میں ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے تو اتنے بزرگان ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو آدمی ہے اسپرچولیٹی کی کس لیول پہ؟ وہ شخص حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، آنریبل ہوتا ہے، ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، وقار اور عزت کے ساتھ اسٹینڈ لیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور اللہ سے راضی ہوتا ہے. یہ سارے خیر جب کسی انسان کے وجود سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا قلب نرم ہے. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This is the next installment of the topic Khudi that we discussed in the last show. And thank you very much for your questions. And I hope you have some more questions. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حکیم زید حامد صاحب. اور سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. لاسٹ شو میں جن لوگوں نے سوال کر لیے تھے ان کے علاوہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو Is this Khudi doctrine exist in Islam? It's a part of every religion. بیٹا دیکھو، جتنے نبیوں کی ڈاکٹرنز ہیں، یعنی آخر جتنے کم از کم جو پروفیٹک ریلیجنز ہیں، یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، ان میں وہ تمام ٹریڈیشنز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹیلٹی کے ساتھ کمپریہنسولی مکمل کرنا چاہتا تھا اپنے دین کو، کہ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کا آبجیکٹو اللہ تعالیٰ نے محدود عرصے کے لیے رکھا تھا، فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اور بعض اوقات تو ایسے نبی تھے جو صرف ایک چھوٹے سے گاؤں یا چھوٹے سے قبیلے کے لیے آئے تھے، ان کا مینڈیٹ تھوڑا تھا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ یہودیوں کے اندر جو اسپرچولیٹی کا کنٹینٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، صرف لا باقی رہ گئے تھے. یعنی سمجھیے آپ کی رسم ازاں رہ گئی تھی، روح بلالی ختم ہو گئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسپرچل کنٹینٹ ریوائو کیا جائے ان پرانی کتابوں میں، پرانے مذہب میں جو بھیجا گیا تھا. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈاکٹرن یہ ہے، یہودیت میں یہ ہے کہ کوئی این آئی فار این آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے کیا کہا کہ ٹھیک ہے قانون موجود ہے لیکن تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کو دے دو. انہوں نے سافٹنس، یعنی اگر آپ عام اصطلاح میں کہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ایک صوفی بن کے آئے تھے، ایک درویش بن کے آئے تھے. وہ محبت اور پیار کے ڈاکٹرن لے کر آئے تھے. جو اوریجنل عیسائیت ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل تعلیمات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف پیار، صرف محبت. اس کے اندر لا تو لے کے ہی نہیں آئے. یعنی لا جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، یعنی پرانی کتابوں میں. جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے دیٹس محبت اور پیار. اس میں جو باتیں بھی اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں وہ دے آر آل لو. تو لیکن اسلام بذات خود جو ڈاکٹرن آتی ہے وہ کمپریہنسولی کمپلیٹ کرتی ہے. جو خطبہ حجۃ الوداع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو وہ جو دین کو مکمل کرنے والا، اور رضیت لکم الاسلام دینا کی بات اللہ نے کی، ناؤ آئی ہیو فائنلی سلیکٹڈ اسلام ٹو بی یور دین. بیکاز پیچھے والے جتنے تھے وہ ٹیمپرری شارٹ پیریڈ کے لیے تھے، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. اب یہ کمپریہنسو ڈاکٹرن آیا. اب اسلام کا کمال یہ ہے، اگر آپ دیکھیے کہ تمام نبیوں کو جس طریقے سے آپ پچھلے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام واز ناٹ اے کنگ، سلیمان علیہ السلام واز اے کنگ پلس پروفٹ. اسی طرح ہر نبی کا اپنا اپنا ایک رول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ ایک ذات مبارک میں جمع ہو گئے. آپ حکمران بھی ہیں، آپ رولر بھی ہیں، آپ مرشد بھی ہیں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک ملٹری کمانڈر اور جنرل بھی ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے وارئر پروفٹ آلسو. آپ کمانڈر ان چیف آف دا اسلامک فورسز بھی تو آپ ہی ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے. تو اسی طرح جو ڈاکٹرن اسلام میں اب کمپریہنسولی مکمل کر دی گئی ہیں، اور اللہ نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اب میں نے اسلام آپ کے دین کے طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے، تو جو کچھ آپ کو چاہیے اب اسلام میں کافی ہے آپ کے لیے. ون لائف ٹائم از ٹو شارٹ. کیا انسان اسلام کو اسٹڈی کر لے تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہی نہیں ہے کہ کمپیریزن کرنے جائیں دوسری ڈاکٹرز میں.
ہر مذہب کے اندر ہر آئیڈیالوجی میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے، لیکن پارشل ہے. دا ٹوٹیلٹی اللہ کے اپنے الفاظ میں، میرے الفاظ نہیں ہیں. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کل یوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام تمہارے لیے سلیکٹ کر لیا، then I think that اسلام should be more than enough for us. اور جب آپ دیکھتے ہیں مولانا تمام مسلم مسٹکس کو، مسلم فلاسفرز کو، سوشولوجسٹ کو، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے چاہے ایون فزیکل سائنٹسٹ کو، جنہوں نے تمام ڈسکوریز آف سائنس اور ٹیکنالوجی کی لیکن اپنی بنیاد قرآن میں بنائی. اقبال جو کہتے ہیں نا کہ تمہارے وہ معزز تھے حامل قرآن ہو کر، جو تمہارے بڑے جو تھے وہ قرآن کو اٹھا کے دنیا میں معزز تھے، ہم خوار ہیں تارے کے قرآن ہو کر، ہم اس لیے رسوا ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو رائٹ فرام فزیکل سائنسز ٹو اسپرچل سائنسز سب کچھ قرآن میں. قرآن میں آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بایولوجیکل ہیومن ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طریقے سے ہوتی ہے، بائی میٹل ٹیکنالوجی کیسے ہوتی ہے، دو لوہوں کو جوڑ کر ایک دیوار کیسے بنائی جاتی ہے. ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے E=mc²، ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کیسے کرنی ہے وہ بھی یہ سکھایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایلیمنٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اپنے ایلیمنٹس کو ہوا کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جانوروں سے کمیونیکیٹ کر سکے. سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی آواز بھی سنتے ہیں، خود ان کی خدمت کرتا ہے جانور. اور دوسری طرف یہ بھی انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان معراج پہ کس طرح جاتا ہے، انسان مسجود ملائک کس طرح بنتا ہے، وہ مقام کس طرح حاصل کرتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں، انسان اللہ کا خلیفہ کیسے بنتا ہے، اللہ کی امانت کیسے اپنے اوپر اٹھاتا ہے، وہ امانت جو زمین و آسمان اور کائنات وہ امانت نہیں اٹھا سکے اور انسان نے اٹھا لی. اور انسان کا عہد الست، یہ جب پوری کائنات بنی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا اللہ لوگوں سے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہے، سورہ الاعراف کی 172 آیت میں جو یہ پورا ذکر ہوتا ہے ساری ورڈز کا، تو وہ اتنی مسٹیکل اور مسٹیریس ڈائمینشنز ہیں کہ وہاں سے لے کر فزیکل سائنسز تک اور نالج اور گائیڈنس اور ہدایت تک اور ہسٹری تک ایوری تھنگ از ان قرآن. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو بھیجا نا معاذ بن جبل کو یمن کی مہم پہ، اور کہا کہ معاذ کس طرح فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا سیدی یا رسول اللہ قرآن سے. تو حضور نے اس سے بڑا خوبصورت فرمایا اذا لم تجد، اگر تم کو قرآن میں نہ ملے. لوگ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے، دس از رانگ ٹرانسلیشن. حضور نے کہا تھا اذا لم تجد، تم کو نہ ملے تو، قرآن میں تو ہے، تم کو نہ ملے تو کیسے کرو گے. پھر انہوں نے کہا کہ میں سنت سے کروں گا، پھر اپنی رائے سے کام کروں گا وغیرہ. تو قرآن کا وزڈم ہی یہی ہے کہ اس قرآن میں ایوری فزیکل اسپرچل سائنس موجود ہے. آپ کو اپنا لیول ایلیویٹ کرنا ہے کہ آپ اس قرآن سے وہ نالج حاصل کر سکے. ایک آپ نے اپنے پچھلے شو پہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اجتہاد جو ہے اٹس اے ڈینجرس کانسیپٹ فار somebody who doesn't understand قرآن. Exactly. کہ اگر اس کو قرآن کی ان ڈائمینشن اسپرچل ڈائمینشنز کا پتہ ہی نہیں اور وہ اجتہاد کرنے چل جائے تو وہ بیڑا غرق کر دے گا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف ہم چلتے ہیں. Hello and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This soft revolution. Right now we're sitting and talking about خودی. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ کے پاس مائکرو فون ہے. اگر آپ کچھ اچھا کرنا بھی چاہو تو یو سراؤنڈیڈ بائی سچ نیگیٹو انرجی کہ آپ کو اتنی ہارڈ شپس فیس کرنی پڑتی ہیں اور یو ڈرا بیک. تو ہاؤ کین یو پریکٹس لائک ان پریزنٹ ایرا، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ بیٹا دیکھو اس کا سمپل جواب یہ ہے، میک یور سیلف سو اسٹرانگ کہ نتھنگ ڈسٹربس یو. دیٹ از دا انٹائر آبجیکٹو. ہم دنیا سے نیگیٹو انرجیز کو، نیگیٹو فورسز کو، نیگیٹو جو obstruction کو ختم نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے دنیا سے. ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایکسکیوز اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ اپوزیشن فورسز اسٹرانگ تھی، چونکہ نیگیٹو انرجی زیادہ تھی، چونکہ میں کمزور تھا. اسی لیے اقبال جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے پورا اڑانے کے لیے. جو ہیڈ ونڈ ہوتی ہے نا، جو مخالفت ہوتی ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اسٹرینتھن کرتی ہے. اٹ گیوز دم کریج، اٹ گیوز دم حوصلہ دیتی ہے، ایک ویژن دیتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے کہ نو آئی کین ڈو اٹ. اور آبجیکٹو دین کا سارا یہی ہے. آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ آپ کے آگے سے ریزسٹنس ہٹا دی جائے، آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا جائے کہ وہ ریزسٹنس آپ کو پرابلم نہ دے. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ دا ڈاکٹرن آف خودی از. یعنی اللہ کے بندوں کی جو ڈیفینیشن قرآن دیتا ہے، جسٹ امیجن کیجئے آج پوری دنیا میں اگر ہم کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں یا ڈسٹربڈ ہیں تو دو وجوہات کی بنا پہ آپ نوٹ کریں اپنی زندگیوں میں. یا آپ کربنگ کر رہے ہوتے ہیں پچھلی انوائرمنٹ کی، کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش یہ بات نہ ہوتی، کاش یہ گھر مجھے ایسا ملتا، کاش میرے نمبر اتنے آ جاتے، میرا ایڈمیشن ہوتا، کاش مجھے یہ جاب مل جاتی. زندگی کاش پہ ہی گزر رہی ہے. یا اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا. فیئر.
قرآن ان دونوں ڈائمینشنز کو آپ کے وجود سے نکالنے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اولیاء اللہ. اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا, دوز ہو آر کلوز ٹو اللہ, جن کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے, جن کی خود ہی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں, جن پر اللہ اپنا فضل کر چکا ہوتا ہے. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا. ولا هم یحزنون, نہ وہ دکھی ہوتے ہیں, اور دکھ ہوتا ہے انسان کو گزری ہوئی باتوں کا. نہ وہ ان کو آئندہ آنے والی چیزوں کا خوف ہوتا ہے, نہ پچھلی باتوں کا دکھ ہوتا ہے. وہ اس سے آزاد ہے. سو اسٹرانگ مارلی, سو اسٹرانگ فائبر دے کنٹین ود ان دم سیلف, کہ ان کو نہ رزق کا خوف ہوتا ہے, نہ جان کا خوف ہوتا ہے, نہ عزت کا خوف ہوتا ہے. وہ صرف اللہ کے بندے ہو کے, جب اللہ سمد ہے, اللہ بے نیاز ہے, تو یہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک بندے مومن کا, یہ کانفیڈنس اس کا, یعنی ہم پیار سے کہیں گے اس کا پازیٹیولی, یہ اس کی ایروگنس کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور جب دنیا مجھے دیکھ کے پہچانے گی میرے رب کو, اور اگر میں اپنے رب کو شرمندہ نہیں کر سکتا, تو یہ جو اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے, جب یہ ہو تو پھر دنیا کی پرابلم ہی نہیں ہوتی. بیٹا یہ کیسے ممکن سوچ لیا ہم نے کہ ہم جب اس راستے پہ نکلیں گے, ان کاموں کو کرنے چلیں گے, تو ہمیں ریزسٹنس نہیں ملے گی, پرابلم نہیں ہوگی. وہ شیطان ابلیس جو اللہ کی عزت کی قسم کھا چکا ہے کہ فب عزت کا, یا اللہ تیری عزت کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں انہیں. آخرت میں اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو ابلیس کے بچے کو ملنا چاہیے. اماؤنٹ آف ورک دیٹ ہی از ڈوئنگ انکریڈیبل. جس طرح پاگل کوئی نہ دن میں آرام کرتا ہے, نہ رات کو سوتا ہے, نہ کوئی دن میں, دنیا جس طرح وہ ڈیوٹی دے رہا ہے, انسان اتنی شرم کر لے کم از کم کہ جب وہ ابلیس نے اللہ کی عزت پہ قسم کھائی, اتنی سخت ڈیوٹی دے رہا ہے, تو ہم اللہ کے رسول کی امتی ہو کے اس قسم کو, اس عہد کو کر کے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور انشاءاللہ اس عہد کو پورا کریں گے, کم از کم اتنی لاش اپنے عہد کی رکھ لیں ہم. یہاں پہ تو لوگ کم از کم اتنا بھی ریزسٹنس برداشت نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تو روزہ خوری جو ہے وہ ایک ایسی چیز کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ سڑک کے اوپر کھانا نہ کھائے. اصل مسلمان تو وہ ہے کہ جو کہ دوسری سوسائٹیز میں رہتے ہوئے, میں ہندوستان جاتا ہوں یا امریکہ انگلینڈ میں, جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ سوسائٹی, دے ڈو دیئر اون تھنگ. وہ جو انگریز نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے, رات کو پب میں بھی جانا ہے, ادھر بھی جانا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں وہاں کے, جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں, کیونکہ انہوں نے اب اس طرح کی 10,000 چیزیں اور ہیں جن سے اپنی جان چھڑوانی ہے. پاکستان میں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ باہر نکلیں, آپ نے کہیں پہ سموسا کھا لیا روزے سے پہلے, تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی روزہ خوری کے الزام میں. ڈر کے مارے اور رسپیکٹ کے طور پہ بھی لوگ جو ہے ایسی حرکت کبھی نہیں کرتے. تو یو ڈونٹ گیٹ ٹو سی دیٹ کہ اب کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے جو پکوڑے کھا رہا ہے اور آپ کا روزہ ہے, تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی. تو یہ مسلمانوں کے اندر کی اپنی شرم ہے کہ آپ کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں, سامنے کھڑے ہو کے بغیرتی سے نہ کھا رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز نہ کر کے دکھا رہے ہوں جس سے ان کو یہ فرق پڑے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چل رہے ہیں. جی سر, آپ سوال پوچھ رہے تھے. جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹاک سو فار. ابھی آپ نے پہلے اسپین کے بارے میں بات کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ اس کی فال کی وجہ سے یہ مسلمان ملکوں میں, مسلمان امپائر میں یہ ڈکلائن آیا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسپین کی فتح ہوئی کیوں تھی, وہ گرا کیوں تھا ان دا فرسٹ پلیس. ہمیں یہی پتہ چلتا ہے یورپ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا. اس وقت ڈائنامزم ہو رہی تھی, انوویشن آ رہا تھا, کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اسٹیٹس بن رہے تھے, ملٹری سینٹرلائز ہو رہی تھی, اور انہی پروسیسز نے پھر اوور دا نیکسٹ فیو سینچریز انہیں ڈیولپ کیا. اور یہ روحانی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ تھی, یہ انویسٹمنٹ کی اسٹوری ہے, یہ ملٹری کمپٹیشن کی اسٹوری ہے. اور اس کی آج کے لیے ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اتنے مسئلے ہیں, جاگیرداری, سرمایہ کاری, امپیریلزم, ان امپلائمنٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ, اتنے زیادہ مسئلے ہیں. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روحانی طرف ذرا توجہ دینی چاہیے, وی شوڈ بیکم مور اسپرچل, ہمیں اسپرچل سینس میں خود ہی بنانی چاہیے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شاید اپنی جگہ ٹھیک ہو, پر اس کے ساتھ ایک پروگریسو پولیٹیکل اسٹرگل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ کوشچنز ایڈریس ہو جائیں, ہم اپنی یہ فزیکل, یہ جو مٹیریل کنسرنس ہے ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں, ایجوکیشن وغیرہ, اکنامکس وغیرہ, اس میں ذرا توجہ دیں, پروگریسو پولیٹیکل اسٹرگل انیشیٹ کریں. آپ کے دو سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ ویسٹ نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی مٹیریل ویل بینگ کی وجہ سے جو سارا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ
اس سے پہلے 800 سال مسلمان دنیا پر حکومت جب کیا کرتے تھے، یورپ جس کو ڈارک ایجز کہتا ہے، دوز ور یورپین ڈارک ایجز، دے ور ناٹ دا ڈارک ایجز آف دا مسلم ورلڈ، ان فیکٹ دے ور دا موسٹ گلوریس ایرا فار ہیومینٹی. جو بات ہم نے کہی کہ یورپ میں 600 سال تک فار 600 ایئرز دا ٹیکسٹ بک فار میڈیسن واز ریٹن بائی ابو علی سینا، القانون فی الطب. دنیا میں سب سے زیادہ لانگسٹ ٹیکسٹ بک از دی القانون فی الطب، اس کی ٹیکسٹ بک ہے، اور وہ 17th 18th سینچری تک وہی کتاب پڑھائی جاتی رہی. So the kind of work that Muslims had done in mathematics and in astronomy and geography and cartography and chemistry and engineering, وہ اتنا گراؤنڈ بریکنگ کام تھا کہ گیلیلیو اور نیوٹن کا کام کمبائن بھی کر لیجیے آپ، ملا کر دونوں کا، تو البیرونی کے کام کے قریب بھی نہیں آتا، اور ابن الہیثم اور خوارزم شاہ کے قریب، خوارزمی کے کام کے قریب نہیں پہنچتے. سو جو فرق آپ کو مسلم سویلائزیشن اور اس ویسٹرن سویلائزیشن میں جب یہ بلڈ ہو رہی تھی، جو واضح نظر آتا ہے کہ فار 800 ایئرس مسلم کریٹڈ اے سویلائزیشن وچ واز ہارمونیس، جس کے اندر ٹالرنس تھی، جو لوکل کلچرز کو ڈسٹروائے نہیں کرتی تھی. اور 1601 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی ہے، اور 1857 میں جب انہوں نے انڈیا باقاعدہ کیپچر کیا ہے جا کے، صرف ایک مثال کافی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 4 کروڑ انسان ہلاک کیے، انسانیت اور سویلائزیشن کو تباہ کیا. دے ور ڈسٹرکٹیو سویلائزیشن. جو اسپرچولیٹی کے بغیر جو سویلائزیشن بنی ہے، جس میں چرچ اور اسٹیٹ کو انہوں نے الگ کر دیا، جدا ہو دی سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب علامہ اقبال کہتے ہیں اس بات کو، تو جو ڈیموکریسی انہوں نے فٹرنیٹی، لبرٹی اور اکوالٹی کے نام پر بنائی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ڈیموکریسیز نے نیوکلیر بم پھینکے ہیں دوسرے ملکوں کے اوپر، اور انسانیت کو جس طرح تباہ برباد کیا ہے. پچھلے 100 سال میں انہوں نے اتنے انسان مارے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے 10,000 سال میں انسانوں نے نہیں مارے تھے. 20 کروڑ انسان یعنی 30 کروڑ انسان اتنے شارٹ پیریڈ میں انہوں نے ہلاک کیے تھے 20th سینچری میں. اور یہ سارے ماڈرن انڈسٹریل سویلائزیشن نے کیے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ڈیولپ کر گئی ہے. ڈیولپ نہیں کی، اس تہذیب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے آج بھی. انہوں نے اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اپنا سوشل اسٹرکچر ضائع کیا، مورل اسٹرکچر ضائع کیا، فیملی لائف ضائع کی، اپنی ریلیجن کو چھوڑ دیا، اسپرچولیٹی کو چھوڑا. اقبال نے جب اس سویلائزیشن کے بارے میں 1920 میں کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا، ناپائیدار ہوگا. اور آخر میں اس کا انجام انہوں نے بتایا تھا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے امریکہ میں. انہوں نے کہا تھا کہ اینڈ میں سویلائزیشن کا حال یہ ہوگا کہ مرد بیکار، عورت تہی آغوش، یعنی مرد کے پاس جاب نہیں ہوگی، عورت کی گود میں بچے نہیں ہوں گے. اور آج ایگزیکٹلی یہی حال اس سویلائزیشن کا بن گیا. نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا ہم کو ان چیزوں پہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی آج کیس اسٹڈی لیں، پاکستان کی. اللہ کے فضل سے وی آر دا ریچسٹ کنٹری آن دس ارتھ. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا کاپر اور گولڈ کے آئل اینڈ گیس ریزروز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑا ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہم پروڈیوس کر، دنیا کی ساری بڑی کراپس میں 1 اور 2 نمبر پر ہم آتے ہیں. اس کے باوجود جو حال اس ملک کا ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لیڈرز دنیا کے کرپٹ ترین لیڈرز دنیا کے مشہور ہیں. ہمارے نائجیریا از این آئل ایکسپورٹنگ کنٹری. 167 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں نائجیریا کی آئل میں. پاکستان رو پٹ کے بھی 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے. 167 بلین ڈالر ایکسپورٹ نائجیریا کی ہے اور افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے. تو اس کا تعلق کمپلیٹلی ان حکمرانوں سے ہے کہ جو اس کے اوپر مسلط کیے گئے نائجیریا پہ اسی ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف سے. سر میں بس 2 چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حکمران وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے ہیں. پر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے جواب میں ایک پروگریسو پولیٹیکل اسٹرگل کی ضرورت ہے. وہ پہلی بات. اور ایک اور چھوٹی سی بات پلیز، کہ اقبال سے پہلے مارکس نے خود کہا تھا کہ ویسٹرن ایڈوانس کیپٹلسٹ سویلائزیشن اپنے کانٹرڈکشنز کے تحت ہی گرے گی. تو صرف ایک ہی اسلام کا ہی آلٹرنیٹو ہے یا اور بھی پروگریسو پولیٹیکل آلٹرنیٹوز موجود ہیں؟ پہلے ہم پاکستان پہ آتے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی اگر ہم بات کریں نا، وی ٹوٹلی ایگری کہ وی شوڈ گو بائی دی کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہو گیا. لیکن یار کم از کم منافق تو نہیں ہونا اس کانسٹیٹیوشن کو اپلائی کرنے میں. یہی کانسٹیٹیوشن آپ کا کہتا ہے آرٹیکل 63 اور 64 کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی چور، فراڈیا، دھوکے باز، قرضے معاف کرانے والا، زانی، برائی، بدکار، شرابی جا ہی نہیں سکتا. یہی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. when you fight for such a progressive system, I mean, جو آپ کو یہاں پہ ہم بھی یہی باتیں ساتھ سوچتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، لیکن مین چیز یہی ہے کہ جو جس چیز کو آپ پروگریشن کہہ رہے ہیں، اٹس بیسکلی ریگریسنگ فار ہیومینٹی اٹ سیلف.
جو progression which is sold to you in such a hardcore, like hard candy in a like a sugar coated way is basically جو کہ انسانیت کو تباہ کرنے میں اس کا کام ہے. اگر آپ progression اس کو کہتے ہیں کہ let's put all the milk جو گوالوں سے آتا ہے دودھ اس کو ڈبوں میں ڈال دیں, پیٹرا پیک میں ڈال کے یہ کر دیں وہ کر دیں, جنوس یہ کر دیں وہ فلانی, or let's do this with any other food material or any other material. That, do you know that progressive material that has been used, is it harmful for human beings? Is it being sold to us without questioning those? So the progress must be questioned. And جو آپ کو اسلامک ماڈلز کے بارے میں بتا رہے ہیں, جو اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک جو سویلائزیشن ہیں, these were progressive in real true sense of the word, because what they actually fulfilled was human needs, not the profiteering corporations or countries or East India Company for that matter, or your question started from the Spanish Inquisition. Where the trail of Spanish Inquisition goes deeper than the rabbit hole. So it also is a question of what your perception, what you perceive as progression, and what you think of Islamic society is a regressive or aggressive society. My question was a bit different. I agree with you about the problems with capitalist modernity. We have a problem with corporations, so on and so forth. Not even that. I'm going back even further than that. Fair enough. But what I'm saying is, isn't there a secular alternative to this current vision of modernity? Why do you need a secular? Well, why not? Is my question. You would want a secular. How do you define secular? I mean, when you asked earlier, what exactly? You don't want to believe in God. No, I believe that religion should be a private affair. It's not is. really the business So of the is. state to impose. Nobody's enforcing it on anyone. But what you were saying earlier about the definition of what a progressive point of view is, a progressive point of view doesn't necessarily mean a blind faith in technology or science. What it means is a system. جتنی بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں, جتنی بھی ساری بات کی ہے, it was never to impose it on you. It's imposing on ourselves. Every human being has a duty to impose these values. I mean, any progressive society would want a progressive human being کی کیا ڈیفینیشن آپ دیتے ہیں, ڈیفینیشنز کو کلیریفائی کریں کہ ایک اچھا انسان کیا ہے, اس کی وہ ساری باتیں انسان مسلمان کے اندر بھی ہیں, کرسچن کے اندر بھی ہیں, اچھے جو کے اندر بھی ہیں. We're not talking about the Zionists or whatever جو انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین کوالٹیز تو وہی ہیں. When you go into a secular realm, what does that really do for you? But that's exactly what you're saying. You're agreeing with me, because if there's nothing really to differentiate a good Muslim from a good Christian or a good Jew, then why are we couching our entire discourse in terms of Islam or religion? Why not? Why is that necessary? Why not? Because it's only telling you, it's only giving you a way to get to a certain point. ایک مقام اپنی خودی یہ وہ سارا کچھ اس کو پانے کے لیے آپ کو رستہ بتایا گیا ہے. It's not necessarily saying کہ تمہیں یہاں پہ ڈنڈا پڑے گا اور تم یہ نہیں کرو گے. دیٹس اپ ٹو یو. وہی جو اپنے مثال دی تھی کہ میں ایک جو صحابی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا. That struggle itself is what religion is teaching. I hope he agrees with it. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مارکسزم ہماری اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا؟ وائی آر وی انسسٹنگ آن اسلام ایز این آئیڈیالوجی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک تو یہ کہ ہمارے پاس 1400 سال کی ایک ہسٹری ہے اپنے کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. مارکسزم کے پاس کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ چاہے آپ مارکسزم کی بات کریں یا کیپٹلسٹ ڈاکٹرن کی بات کریں, یہ دونوں اکنامک ماڈلز ہیں جو انسان کی صرف مٹیریل نیڈز کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ انسان کی اسپرچل, مورل یا سوشل نیڈز کی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں. انسان کے وجود میں جب ایک ڈاکٹرن اتنا محدود اور اتنا مختصر ہے کہ سوائے کچھ اکنامک نیڈز پوری کرنے کے, اور وہ بھی فالٹی, کیونکہ جب ایک انسان کا مارکس بھی تو ایک بندہ بشر تھا نا, اس نے ایک ڈاکٹرن ایجاد کی, یہ کس نے اس کو عقل کل مان لیا؟ Who said he was the greatest thinker, philosopher of the history ever born, better than Aristotle, better than Confucius, better than Chanakya perhaps? تو اس کی ڈاکٹرن کو جو پچھلے 100 سال کے اندر ہی کولیپس کر گئی, اس کے اپنے ملکوں نے جنہوں کو ڈیولپ کیا, they abandoned it. اور آج پریکٹیکلی کمیونسٹ اور مارکسسٹ جو ہے, دے آر فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل, ہولڈنگ آن ٹو دی ڈریم آف این آئیڈیالوجی وچ ڈس انٹیگریٹڈ ود ان دیئر لائف ٹائم. جبکہ 1400 سال کی اسلامک ڈاکٹرن ہر روز ترقی بھی کرتی جا رہی ہے. برنارڈ شو جیسا شخص یہ کہتا ہے, who was not a capitalist, he was a thinker, he was an idealist. Bernard Shaw says کہ جو فیوچر سینچریز میں اگر کوئی دین یورپ اور امریکہ کے لیے کیپٹلسٹ اکانومی کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے تو دیٹ از اسلام, بیکاز آف اٹس ٹوٹیلٹی
in not just answering the capitalistic solution, but also the spiritual answers. تو ہماری ڈاکٹرن میں جب آپ نے ایک بینچ مارک بنایا کہ ہمارا بینچ مارک قرآن ہے، ٹو بی آنےسٹ وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ہم اس پہ آرگیو ہی نہیں کریں گے کہ قرآن کے بعد ہمیں کون سی ڈاکٹرن اور چاہیے. وی آر ناٹ ویسٹنگ ایز وی سیڈ, لائف از ٹو شارٹ فار دیز کائنڈ آف آنسر. جس کو پسند ہے مارکسزم پہ جائے, جس کو پسند ہے کیپٹلزم پہ جائے, جس کو پسند ہے بدھزم پہ جائے. وی آر اسٹیکنگ آور سیلف ود اسلام اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہم اس پہ آرگومنٹ ہی نہیں کر رہے. تو وی آر ناٹ میکنگ دس ایز اے سبجیکٹ آف ڈسکشن. کیونکہ دا پوائنٹ از کہ جب ہم اقبال کی ڈاکٹرن اٹھا رہے ہیں تو اقبال از دا مین جنہوں نے سوشلزم کو بھی اسٹڈی کیا, مارکسزم کو بھی اسٹڈی کیا, کیپٹلزم کو بھی اسٹڈی کیا, اور اس تمام اشتراکی نظام کو اور اس تمام سرمایہ دارانہ نظام کو چک کے تھوک کے روک دیا پیروں سے, اور اس کے بعد جا کے کہا کہ تمہارے پاس حل یہی ہے کہ تم اپنی پناہ جو ہے وہ قرآن میں تلاش کرو اور اپنی سنت نبی میں تلاش کرو. لہذا آئی ڈو ناٹ کنسیڈر مائی سیلف اور اینی بڈی ان دس سیولائزیشن ان دا 20th century اور دا 21st century to be the greater thinker or philosopher than Iqbal. And when Iqbal has decided it for us, I am not going to reinvent the surgical process. جب ایک دفعہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کس طرح ہونی ہے, یا پہیا کیسے ایجاد کرنا ہے, یا میتھمیٹکس کی ڈفرینشیل اکویشن یا کیوبیکل اکویشن کو کیسے ریزالو کرنا ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دم ناٹ ری انوینٹ دم. And similarly, when it comes to the social philosophy and the social doctrine, I will trust blindly on what Rasulullah and Iqbal have said, rather than questioning and trusting Karl Marx. I do not wish to be end like Karl Marx کے ساتھ میں اپنی آخرت نہیں چاہتا ہوں, نہ دنیا اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چل رہے ہیں. جی سر, آپ سوال پوچھ رہے تھے. جی السلام علیکم زید احمد صاحب. مائی نیم از زیاد فیصل, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز. آپ کی جو پوری گفتگو سنی, اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ جو کانسیپٹ بتا رہے ہیں روحانیت کا, یہ اوبیسلی پالیٹکس کے اندر بھی آ کے ایٹ سم پوائنٹ ٹائم ہوتا ہے. اور مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جو روحانیت جو آپ جو بیان کر رہے ہیں, اگر ہم یہ اپنا لیتے ہیں تو ہماری جو دنیاوی جو صورتحال ہے تو وہ خود بخود صحیح ہو جائے گی. اور آپ نے مثال دی اسلامک جو گلوریس پاسٹ ہے اس کے حوالے سے. اب اس میں مجھے جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر بھی 4 خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں ان کے دور میں ہی پولیٹیکل ڈسینشن شروع ہو چکی تھی. انہیں شہید کیا گیا ایز اے کانسیکوینس آف پولیٹیکل مینوورنگس جس میں کہ وہ سامنے ابھری. اچھا, اسی پولیٹیکل سسٹم نے اگر صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا جو کہ مطلب ایک اسلام کا دفاع کرنے والا ہے, تو اسی پولیٹیکل سسٹم نے یزید کو بھی تخت پہ بٹھایا. تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اگر ہم, ٹھیک ہے روحانیت تو ایک پرسنل معاملہ ہے, وہ تو ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم سب یہ اپنائیں, یہ تو بہترین بات ہے ہمارے لیے, لیکن اگر ہم اس کو سیاست کے اندر لے کے آتے ہیں, جیسے اقبال بھی کہتے ہیں کہ جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ جو ہمارے پاس حکمران آئیں گے یا جو اس سسٹم کے تھرو جو لوگ ابھر کے سامنے آئیں گے اور مسلم امہ کی جو قیادت کریں گے, تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ واقعی ہماری دنیاوی صورتحال کو بھی بہتر کر سکیں گے, کہ کیا ہم یزید بھی پیدا کریں گے؟ دیکھیے, اٹس اے ونڈرفل کوشچن. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, یہ تو ویسٹرن تھنکرز اور فلاسفرز نے بھی, اگین پرہیپس اٹ واز برنارڈ شو ہمسیلف ہو سیڈ, کہ جب ہم دنیا کی تمام سویلائزیشن کا کمپیرزن کرتے ہیں تو اس میں سوشل اپہیول کے چانسز اسلامک آرڈر میں کم ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. سوشل پولیٹیکل اپہیول جو ہے اس کے چانسز اسلامک آرڈر میں کم ہوتے ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوتے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, خلافت راشدہ کا دور, اور اس کے بعد آنے والی امید اور عباسی ڈائنیسٹیز اور اندلسیہ میں جب مسلمانوں نے تہذیبیں بنائی, اس میں 3 طرح کے علوم ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. ایک علم اسپرچل اور ریلیجس سائنسز کا تھا, جس میں ہمارے پورے معاشرے کو سنبھال کے رکھنے والے دا فائنسٹ آف دا فائنسٹ used to go in the mystical and the religious sciences. امام احمد بن حنبل, شافعی, مالک, ابو حنیفہ, they were the geniuses of the time. جو فائنسٹ اسٹوڈنٹس تھے, آج کے جس طرح ہمارے فائنسٹ اسٹوڈنٹس انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور بینکنگ میں چلے جاتے ہیں, اس زمانے کے جو فائنسٹ اسٹوڈنٹس تھے وہ ان ریلیجس اسپرچل سائنسز میں جاتے تھے, جو اس معاشرے کی فاؤنڈیشن کو سنبھالتی تھی. اس کی وجہ سے جو خلافت راشدہ میں ایک سوشل پولیٹیکل مومنٹم بلڈ ہوا, کہ چائنا سے لے کر اسپین تک مسلمانوں نے اپنی سویلائزیشن بلڈ کی, اس کا مومنٹم اتنا تھا کہ اس بات کے باوجود کہ پولیٹیکل اپہیول ہو رہے تھے, اس بات کے باوجود کہ خلافت راشدہ میں بھی اپہیول ہوئے, اس کے بعد امیہ میں بھی ہوئے اور عباسیوں میں بھی ہوئے,
وہ ٹاپ لیول کے اپہیول انسولیٹ ہوئے ایک معاشرے سے. تو اوور آل سوسائٹی اٹ سیلف واز جسٹ. سوسائٹی میں عدل تھا, انصاف تھا, لوگ ایکسپینڈ کر رہے تھے, آئیڈیالوجی اسٹرانگ تھی, لوگوں میں ویلیو اسٹرکچر تھا, ویلیو سسٹم تھے, جو جوڈیشل اکنامک پولیٹیکل ماڈل تھے وہ شریعہ بیس تھے, عدل پہ مبنی تھے. اسی سسٹم میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آتے ہیں, چونکہ سسٹم کی گراؤنڈنگ سالڈ تھی, تو 2 سال کے اندر اندر عمر بن عبدالعزیز نے اس ریاست میں جو چین سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی تھی یہ حال کر دیا کہ لوگ زکات لے کر پھرتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. کین یو ایون امیجن کہ اتنی بڑی سیولائزیشن ایک وجود کے آنے سے, چونکہ اس کی فاؤنڈیشن مضبوط تھی. واٹ وی آر سیئنگ از, سر اگر اجازت تو چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہاں پہ. آپ نے عمر بن عبدالعزیز کی بات کی, میں بھی اس طرف بات کو لے کے آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو امیہ دور میں جو اجمی پیزنٹس تھے ان کے اوپر ظاہر ہے انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا اگر وہ مسلمان نہیں تھے, اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ انہیں تب بھی جزیہ دینا پڑتا تھا تاکہ اسٹیٹ کے جو ریونیوز ہیں وہ پورے رہیں. اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے ہی آ کے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور کیا 2-2.5 سال کے لیے جتنی کہ ان کی حکومت تھی, اور اس کے بعد سارا تبدیل کر دیا گیا اور اس میں لے آیا گیا. تو بیٹا ہم آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے عباسی خلافت کو آپ دیکھیے تو آپس میں ان کی پیٹریسائڈ بھی ہے, آپس میں جنگیں بھی ہے, قتل. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اپہیول اور ٹرموائل ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, لیکن ایک اسلامک سوسائٹی میں ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ اس کے سوشل, پولیٹیکل اور مورل اور اسپرچل کنٹینٹ کی وجہ سے اس کا افیکٹ کم ہوتا ہے, اور وہ سوسائٹی دوبارہ lot more unifying اور factors than dividing وہ factors. سوسائٹی بہت جلدی اپنے آپ کو ری گروپ کر کے ری آرگنائز کر لیتی ہے. اس میں شاک ابزاربرز ان بلٹ ہوتے ہیں. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر لیا اور شاک ابزاربر کر لیا, کیونکہ وہ سوسائٹی تو بالکل اب تو بکھر گئی ہے پوری دنیا میں. بیٹا بات ہم وہی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے اس بات کے باوجود اب اگین سوسائٹی کے شاک ابزاربرز دیکھیے نا, ایک طرف اندلوسیہ سے اگر مسلمان نکالے جا رہے ہیں تو اس میں ریزسٹنس اتنا تھا کہ خلافت عثمانیہ بلڈ ہو رہی ہے, کانسٹینٹینوپل کیپچر کیا جا رہا ہے ایسٹرن فلینک سے, اور اس کے بعد 300 سال تک خلافت عثمانیہ ریپرزینٹ دیٹ گرینڈیر اینڈ گلوری آف دا مسلم امپائر جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا. یہ سیولائزیشن ہیز این انٹرنسک میجیکل کوالٹی ٹو اسپرنگ بیک ٹو ایبزارب. چنگیز خان جس سے اس نے مار کھائی, یعنی منگولیا سے نکلا اور بغداد تک رونتا چلا گیا, 20 سال کے اندر اندر انٹائر چنگیز خان آرمی بکے مسلم. اب یہ کوالٹی کس آئیڈیالوجی میں ہو سکتی ہے کہ انویڈر مسلمان ہو جائے متاثر ہو کر, اور ایک طرف خلافت عثمانیہ بنے, ایک طرف مغل آئے اس طرف جا کے. یہ سارے یہ تاتاریوں کی اولادیں تھی نا. نا واٹ وی آر سیئنگ از کہ آج اب اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس پاکستان کے اندر آپ کو سنسیئر پیور صاف ستھری لیڈرشپ, ہر کوئی مانتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ چور ہے, ہر کوئی مانتا ہے کہ لیڈرشپ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتی, اور اسی سسٹمز کے اندر ان بلڈ چیک رکھا گیا ہے, لیکن اس چیک کو بائی پاس کر دیتے ہیں یہ لوگ. اگر آپ آرٹیکل 63 اپلائی کریں اور 64 جس کے مطابق اسلام اور پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہ رکھنے والا کوئی آدمی, کوئی کرپٹ, چور, خیانت کرنے والا, حرام کام کرنے والا, زندگی جس کی ناپاک گزر رہی ہو, وہ تو الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, لیٹ الون کہ منسٹر بن جائے یا پریزیڈنٹ بن جائے. تو ان حالات میں آپ سسٹم چیکس جب بلڈ کرتے ہو تو پھر وہ ایسے لوگ, کامن سینس ہے نا کہ جب آپ ایک نیک آدمی اوپر بھیجو گے جو قابل بھی ہوگا تو اس کا انفلوئنس اپنے سسٹم اور معاشرے پر آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا, اور بکریاں چراتے چراتے اس کی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, اور وہ آدمی دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو ایک بکری گئی ہے, آپ اس طرح رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتا بیٹا بکری نہیں گئی, آج مجھے پتہ لگ گیا ہے حضرت عمر شہید ہو گئے. یہ برکت ہوتی ہے ایک نیک حکمران کی, کہ جب نیک حکمران, یہ نظر نہیں آتی, عقلوں سے یہ باتیں پتہ نہیں چلتی. جب ایک نیک حکمران اور صالح حکمران آتا ہے, اس کی برکت جو پورے معاشرے میں آتی ہے وہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے, وہ مسٹیکل اور اسپرچل ڈائمینشن ہے. یہ ہمارے بڑے اور بزرگ سمجھا کرتے تھے. اور ہمارا دین ہر چیز 2+2 4 اور فزیکل کیلکولیشن میں نہیں ہوتا. جب تقوی کی بات کی جاتی ہے, جب حیا کی بات کی جاتی ہے, جب غیرت کی بات